فرمایا بہار دنیا ہے چند روزہ، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر۔ ایسی تقریر سمجھن دی پئی ہے، دیکھ سوئی میں دو تے سبحان اللہ سنے سو مراد پہ جرا وہ نماز کے بعد کٹھے کرے سو۔ فرمایا بہار دنیا ہے چند روزہ، یہاں نہ چل سر اٹھا اٹھا کر۔ خدا نے ایسے کروڑ نقشے مٹا دیے ہیں بنا بنا کر۔ میں اہم تھا یہی وہم تھا، جتنی دنیا سے چلے گئے ہیں فاضل پور کے دوستو وہ کہتے تھے ہم اہم ہیں، جب قبرستان میں چلے گئے پھر کہنے لگے یہی ہمیں وہم تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں جا کر خطاب کیا کرتے تھے، یا اہل القبور اموالکم قسمت، ازواجکم زوجت، بناؤکم خربت۔ قبرستان والو، جس مال پہ تمہیں ناز تھا وہ تقسیم ہو چکا ہے، جس بیوی پہ ناز تھا اس نے دوسرے کے ساتھ نکاح کر لیا، جس محل پہ جس گھر پہ ناز تھا وہ دیکھو ویران ہو چکا ہے، وراثت میں تقسیم ہو چکا ہے۔ عزیز دوستو یہ بات ذہن میں بٹھانے کی ہے کہ ہم محتاج ہیں اللہ کے دین کے، اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں۔ ہم چاہتے دین ویسے ہو جیسی ہماری خواہش ہے، جس طرح ہماری تمنا ہے، جو دل کہے اسے دین بنا لیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے بہترین دین دیا ہے، آج وہ محفوظ بھی ہے، آج اس پہ عمل بھی ہو رہا ہے۔ نمبر ایک، ہم محتاج ہیں دین کے، دین ہمارا محتاج نہیں۔ دوسری بات، رب العالمین نے 26 پارے میں ایک دیہاتی دوستوں کا کچھ واقعہ بیان فرمایا۔ قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما لم يدخل الایمان۔ دیہات کے کچھ لوگ آئے میرے محبوب کے پاس، کلمہ پڑھے، کلمہ پڑھنے کے بعد کہنے لگے آمنا، ہم تو مومن ہو گئے۔ رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب ان دیہات والوں کو کہہ دو قل لم تؤمنوا، صرف کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں بنتا، کلمہ پڑھنے سے بندہ مومن نہیں بنتا۔ رب العالمین پھر مومن بندہ کب بنتا ہے؟ اللہ نے جواب دیا ولما لم يدخل الایمان، مومن تب بنو گے جب حسین کی طرح اپنے 72 ذبح کرانے کے بعد بھی کہو گے مولا حق نہیں ادا ہوا۔ مومن تب بنو گے جب صدیق اکبر کی طرح گھر کا گھر دے کے محمد کے نام پہ قربان کر دو گے۔ یہ انسان تب مومن بنتا ہے۔ اس لیے ایک عاشق نے کہا جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا۔ ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت حبیب کی، صدیق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی، فاروق کی وہ غیرت کے نقشے اٹھا کے لا، اور گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو نظر کے فریب نے، عثمان کے وہ شرم و حیا کے زاویے اٹھا کے لا، اور یورپ کے در پہ نہ پھر، یورپ کے در پہ نہ پھر مارا مارا اے گدائے علم، دروازہ اے علی سے خیرات جا کے لا۔ سبحان سبحان۔ اس کا مطلب یہ ہے قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن۔ مسلمان وہ ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا، جھوٹ ہے، حرام ہے، قتل و کشت ہے، فساد فی الارض ہے، مسلمان تو ہے لیکن یہ مومن نہیں ہے۔
مومن اس کو کہتے ہیں وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، جس کی گردن کٹ جائے لیکن اس کا ایک قدم بھی اللہ رسول کی مرضی کے خلاف نہ اٹھے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور علامہ اقبال کہتے ہیں عبد دیگر است و عبدہ دیگر، ایک ہے عبد اور ایک ہے عبدہ، عبد دیگر است و عبدہ دیگر، عبد منتظر اوست و عبدہ منتظر، ایک ہے مسلمان اور ایک ہے مومن۔ مسلمان اس کو کہتے ہیں اللہ سے مانگے اس کی مرضی وہ عطا کرے یا نہ کرے، اس کی مرضی وہ بخشش کے دریا بہائے یا نہ بہائے۔ فاضل پور کے دوستو، ایک ہے مومن، مومن اس کو کہتے ہیں، اقبال کہتا ہے کہ اللہ جس کی مرضی کا احترام کرے، اتنی احترام کرے کہ اس کی دربار میں ہاتھ اٹھائے، دامن پھیلائے، ابھی ہاتھ نیچے نہ آئے، اللہ رحمتوں سے اس کے دامن کو پہلے بھر دے، آباد فرما دے، اس کو کہتے ہیں مومن۔ اور اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پاکستان والوں اگر حالات کی درستگی چاہتے ہو تو مومن بن جاؤ، پاکستان والوں اگر اسلام کا غلبہ چاہتے ہو تو مومن بن جاؤ۔ رب العالمین مومن تو بنے لیکن کیسے، کوئی طریقہ بھی بتا دیجئے، ارشاد فرما دیجئے۔ اللہ نے فرمایا کھولیے قرآن، میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں۔ جی رب العالمین فرمایا پڑھیے قرآن کو، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ اگر تم مومن بننا چاہتے ہو، اگر غلبہ چاہتے ہو، اگر عزت چاہتے ہو، اگر سرفرازی و کامیابی چاہتے ہو تو ویسے بن جاؤ جیسے میرے محمد کا صدیق تھا، جیسے میرے محمد کا فاروق تھا، یعنی ان کے نقش قدم پہ چلو تو تم بھی کامل مومن بن جاؤ گے۔ رب العالمین آپ نے جو جماعت پیغمبر کو قرآن کے 88 مقام پر کامل مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے، امتحان بھی لیا یا بغیر امتحان کے کامل مومن بنا دیا، اللہ امتحان بھی یا بغیر امتحان دے جماعت صحابہ کو کامل مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دے دیتی۔ اللہ نے جواب دیتے 26 بارے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم۔ جی ہاں، میں نے پہلے جماعت پیغمبر کا امتحان لیا، اس کے بعد پھر انہیں کامل مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا۔ رب العالمین ہمارے ہاں تو رواج ہے سکولوں کے امتحان کرسیوں پہ لیے جاتے ہیں بٹھا کے، مدارس کے امتحان صفوں پہ بٹھا کے لیے جاتے ہیں۔ جب آپ نے جماعت پیغمبر کا امتحان لیا، کامل مومنین جماعت کا امتحان لیا، جنت سے کرسیاں منگوائی یا قالینیں منگوائی تھی، کیسے امتحان لیا؟ اللہ نے جواب دیا میرے بندو یہ تو تمہارا رواج ہے، یہ تو رسم دنیا ہے، کرسی اور سب کا۔ جب میں نے جماعت صحابہ کا امتحان لیا، جب میں نے جماعت پیغمبر کا امتحان لیا، نہ میں نے جنت سے کرسیاں منگوائیں نہ قالینیں منگوائیں، بلکہ انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹا کے میں نے امتحان لیا ہے۔ امتحان آگ کے انگاروں پہ، اور نتیجہ کیا نکلا؟ آگ جلانے والے ختم ہو گئے لیکن برداشت کرنے والے رضی اللہ عنہم و رضوا عنہم کا سرٹیفکیٹ پا گئے۔ اللہ فرماتے کامل مومن بننا ہے تو جماعت پیغمبر کی طرح ایمان لے آؤ، انہی کے نقش قدم پہ چلو، پھر کامل مومن بن جاؤ گے۔ اور اللہ فرماتے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومن بننے کے بعد پھر ایک ایسا وقت بھی آتا ہے غازی پور کے دوستوں، جب زمین پہ زلزلہ آتا ہے، اس پہ کامل مومن عمر جیسا جری جوان زمین پہ درہ مارتا ہے، آج تک وہاں پہ زلزلہ نہیں آیا۔ یہ کامل مومن ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کو انعامات سے نوازتے ہیں۔ کامل مومن وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، ایسے لوگ کہ جب بیت المقدس فتح کرنے جاتے ہیں تو بادشاہ یہودیوں کا عیسائیوں کا
وہ اپنے پوپ اور رہبانیین کو بلاتا ہے، اپنے یہودی علماء کو بلاتا ہے کہ محمد کا صحابی عمر فاروق آ رہا ہے، اس کا کیسے مقابلہ کرنا ہے؟ انہوں نے کتابیں کھولے، انہوں نے کہا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے اس کا۔ بادشاہ نے کہا یار میرا کھاتے ہو اور میری مخالفت۔ کہنے لگے بادشاہ یہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، تورات زبور انجیل میں، اور جس لباس کو وہ پہن کے آ رہا ہے اللہ نے تورات زبور انجیل میں اس کی بھی گواہیاں دے رکھی ہیں۔ جب بادشاہ نے زبردستی کی کہ کچھ تو کچھ کرو تو انہوں نے کہا ایک طریقہ ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام قوم عمالقہ کے خلاف لڑنے کے لیے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے، بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے ننگی لڑکیاں ان کے راستے میں کھڑی کر دی تھی۔ ایک طریقہ ہے۔ حضرت عمر کو پتہ چلتا ہے کہ کفر نے اپنا پرانا حربہ استعمال کیا ہے۔ صحابہ کو فرمایا کہ آپ کی نظر جو ہے وہ گھوڑے کے سر سے نہ ادھر جانی چاہیے نہ ادھر چاہیے، نہ دائیں نہ بائیں، سر پہ ہی ٹکی رہے۔ اور وہ پیغمبر کے تربیت یافتہ جن کی اداؤں کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، جن کی وفا کی قسمیں اللہ نے کھائی ہیں، جن کی ادا کو اللہ نے قرآن بنایا، جن کی وفا کو اللہ نے قرآن بنایا، جن کی دلوں کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کی زبان کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے، جن کی تجارت کی گواہی اللہ کا قرآن دیتا ہے۔ اصحاب مصطفیٰ جا رہے ہیں، انہیں پتہ بھی نہیں ہمارے راستے میں کون ہے، بیت المقدس میں سیدھا جا کے گھوڑے داخل کر دیتا ہے۔ یہ ہے کامل مومن۔ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، میرے بندو جو میرے ہو میں تمہیں دوبارہ کہہ رہا ہوں آمنو، دوبارہ ایمان لے آؤ۔ رب العالمین کلمہ پڑھنے سے تو ہم ایمان لے آئے ہیں، دوبارہ کیوں؟ فرمایا ابھی ایمان کچا ہے، ذرا اس کو پختہ کرو۔ اللہ ایمان پختہ کیسے ہوتا ہے؟ رب العالمین نے فرمایا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم، میرے بندو جماعت پیغمبر کی طرح ایمان لے آؤ، پھر دیکھو میں تمہارے ایمان کو کس طرح پختہ کرتا ہوں، تمہارے ایمان کو کس طرح مضبوط کرتا ہوں۔ رب العالمین ہم بھی جماعت پیغمبر کی طرح کام کرنا چاہتے ہیں، ذرا ہمیں کوئی ایسی بات بتائیے کہ جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو جائے، ایمان بلند ہو جائے۔ رب العالمین نے فرمایا کھولیے قرآن 4 پارہ، فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ایسی قرآن دل ٹھہرے نہ پہ۔ عزیز دوستو ذرا سبحان اللہ عادت ہے ساری، یہ پیٹرول دے بغیر گاڑی نہیں چلتی، یہ خطیب سبحان اللہ دے بغیر نہیں چلتا۔ حضرت درخواسی رحمت اللہ علیہ آدین شوق صاحب نے ماشاءاللہ زیارت کی تھی، اللہ انہیں رسایا تھا سارے شرح پہ تعدیر قائم فرمائے۔ وہ تقریر چاہدین سب کہو سبحان اللہ، سب کہو سبحان اللہ۔ وہ یکائی میں آہد رحمت دین کیا ہے؟ عادت پک ونجے سبحان اللہ دی، جے دی عادت پک ونجے سبحان اللہ دی، اتھائیوں دی سبحان تھی ویندی ہے، اتھائیوں دی سبحان تھی ویندی ہے۔ رب العالمین نے فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، آؤ تمہیں جماعت پیغمبر کا ایسا واقعہ سناؤں کہ جس سے تمہارا ایمان بھی بلند ہو۔ رب العالمین ضرور فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، ابو جہل آ رہا ہے اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، طاقت کے ساتھ آ رہا ہے۔ پوچھا گیا کیوں، اتنا غصہ کیوں؟ ابو جہل نے کہا انسان تو انسان، اب تو پتھر بھی محمد کا کلمہ پڑھنے لگ گئے ہیں۔ اے شاہ ہوا کہ میں کنوں برداشت نہیں تھی دی، حکومت ساڑی چرچے پاک محمد دے، ایسا نبی سبحان اللہ کون جنہی عظمت دے ترانے آئے آئے آئے۔ فرمایا محبت کے یوں جس نے دریا بہائے، دل ان کا بھی جیتا جو سر لینے آئے، محبت پھیلا دی عداوت بھلا دی، دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی۔ ابو جہل آ رہا ہے، راستے میں اس کی ملاقات ہو گئی، یہ 10ویں پارے کی تفسیر میں یہ بات موجود ہے۔ راستے
میں ملاقات ہو گئی شیطان سے. وہ کہ کدے وہ کہتے کو پتہ ہر جاتے چرچے پاک محمد دن میں کو میں شے برداشت نہیں تھی. وہ کہتے کو نواں گور دسا پاک محمد کے بندے کہنی لڑن واسطے. ایک تا آہڑ مہینہ ہے, دوجا مسلمان سونے نبی نے جتنا تھوڑے اندے پن مٹھی بھر وہ سارے روزہ رکھی اندن سواری انہیں شونے کی نے کہنی کیا مقابلہ کرے سن تیرا. شیطان والا ایک تجویز دیتی ہے, ایٹا ہمیں سپارے دی تفسیر پوچھے بر کہتے ہیں لکھیا کرے. شیطان تجویز دیتی ہے تم دول تے میراسی تے گلوکار سروا چا ای تا مولوی دا کم 5 منٹ چلا ختم کیتی ہو سوں بلا ہوں دے بعد میلا کرے سو دول نگارے دنیا کو دسے سو کہ ابو جہل دے مقابلے جران دا سا ہوں ایویں حشر کی دے سے دول علی آدم سی میراسی اندے پہ ابو جہل اندہ پہ دھول دی تھاپ تے نچدا ہویا محمد دے یار اندے پہ محمد دے درود شریف پڑھ دے فخر کرے. سبحان اللہ. تراءت الفئتان, قرآن نے بڑی خوبصورت منظر کشی کی. ایک قافلہ آ رہا ہے اس کو اپنی طاقت پہ ناز ہے, اور ایک قافلہ آ رہا ہے اس کو رحمان کی مدد و نصرت پہ ناز ہے. دونوں میدان بدر میں پہنچے. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا. سجدہ کرنے کے بعد کہا رب العالمین آج ہمیں فتح نصیب فرما دے, کیونکہ پوری دنیا کفر تماشا دیکھ رہی ہے. اگر خدا نہ خواستہ ہمیں آج شکست ہوئی تو پھر ہمارے بعد ڈر کی وجہ سے آپ کا نام کوئی نہیں لے گا. اللہ نے فرمایا میرا محبوب پریشان تھیمن دی ضرورت نہیں, اشارے کرن تواڈا کم میں نظارے دکھاون میں رب دا کم میں. اور یہاں پر ایک عاشق نے پھر بڑی خوبصورت بات کی, کہتا ہے کہ وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ. یہ کامل مومنین کا ذکر ہو رہا ہے. وہ 313 تھے تو لرزتا تھا زمانہ, آج ہم کروڑوں ہیں تو کرتے ہیں غلامی. کروڑوں ہونے کے باوجود ہم غلامی کر رہے ہیں. اور وہ 313 جن کو رب کی مدد و نصرت پہ ناز ہے, قربان جاؤں میرے محبوب نے سجدہ کیا اور امت کو یہ بتلایا جب بھی کوئی پریشانی آئے بالخصوص دشمن جیسی, اپنی اس جبین کو سردار کے آگے نہیں بلکہ سردار کے رب کے دروازے پہ جھکانی ہے, جس کی تم ہر 5 وقت میں جس سے تم وعدہ کرتے ہو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. جس سے ہم وعدہ کرتے ہیں تو عقیدہ بھی پختہ ہونا چاہیے. عزیز دوستو, میدان سج گیا. ابو جہل تے شیطان دا منظر کشی بڑی عجیب ہے. اے ایویں ہاتھ ہے چھات ہے. شیطان کہتے تکڑا تھی ڈری نہ, ڈرنا نہیں, خیال کریں. سب بندی تھی نہیں بھی سونے نبی سے نے ڈٹھے کہ آدھا لچنو بال ہے کھڑن 10 سال دا ہے 11 سال دا ہے معاذ محفظ. سونے نبی فرمایا بالو کسا ہی تھا کیویں یا رسول اللہ اما کھیر بعد چ پلائے تھوڑی محبت اور تیرا عشق پہلے پلا چ. معززین شہر, اولاد کی تربیت اس طرح کی جاتی ہے. بولے شاید میرا بال بڑا صحیح نہیں, آپ گیم ڈاؤن لوڈ کر کے کسی کو پتہ ہی نہیں لگیا سنگ بڑا سیانا آپ کارٹون لا گھندے جے کو گھٹی اچ کارٹون پہ لئی بیٹھوں بچے والا جنید بغدادی وہ نہیں بندا. جے کو گھٹی دے وچ اسا گیم ڈاؤن لوڈ کروائی تے کیتی بیٹھوں, اللہ تعالیٰ نے 8ویں سپارے چ نشاندہی کی ہے کہ سب کو میں کو زیادہ جڑی کاوڑ ہے وہ غافل بندے کو لگتی ہے. سب کو زیادہ کاوڑ اللہ سی کو غافل نہ رہے. غافل کا مطلب کیا ہے؟ وہ مولوی صاحبہ پہ ڈٹھا ہے سی, او سی ہاں مولوی صاحب ہاں ٹھیک ہے, او سی مولوی صاحب فلانا بچ کے ویسی تا صحیح بچ کے ویسو. اللہ سی فرمائے نہ تیرا انج حساب ہے ہوندا انج حساب ہے, ان دی او جانے تو اپنی توڑ نبھاون دی کوشش کر. سچے نبی نے فرمایا معاذ اور معوذ کیویں کھڑو.
اللہ دے نبی اما کے گل دے وچ شہادت دا سیرا پاتے آونے. توجہ بھئی عزیز دوستو, اما کے گل وچ شہادت دا توق پاتے آونے, سونے نبی دے نا تے کٹتے آونے. آپ سے فرمایا چھوٹے بال اول ونجو, فرمایا نا اللہ دے نبی مہربانی کرو. آپ سے فرمایا اچھا بڑا کھڑ تھی وے چھوٹا ول ونجے. چھوٹا پیا دے اللہ دے نبی ساڈی کشتی کرواؤ, چا جیرا ڈاڈھا تھی وے ان کو حصہ دیو. کشتی پچھی دیے. اللہ نے فرمایا آسمان دے فرشتے تو ساتا آدھے ہاوے انسان کو پیدا نہ کر, اے تے محمد دے چھوٹے یارے دا حال ہے. پتہ نہیں ابو بکر صدیق دے ایمان دا کیا حال ہو سی. کشتی پچھی دیے. چھوٹا پیا دے ادا تیرا تے کم بن گئے تے کوئی اجازت مل گئی ہے, مہربانی کر تو تلو آون میں اتو آونیا. 11.5 سال دا بال سلام سر کا پئی ودے, پیو ماں کو ذلیل کیتی ودے, 6 میٹر دی پوری شلوار ہے, گلیاں ایہے جڑیاں. او سارے داجل والے پاسے ہن یکی او پورے چھوٹے چھوٹے بال بچے ودن باقی یکے گئے ودن گھوٹے دے کماون. بلا کماتے اسن وڈی ہوئی سکرین والی, پیچھے ایک پستول, 6 میٹر دی شلوار. او گلیاں ہویا نکیا دے پیچھے سائیکل موڑتے جو چڑھ دے 125 ہویا سٹھن لگ پئی ایک بے کو. او بدے بندھا تھیا ودی تو, او بدے تو اندھا تھیا ودی. لاتے تو بعد وہ سکرین والے پیسے ہسپتال تے جیل وچ پہلے جو اوسن اٹھوں کر میرے رشتہ دار چوکے پہلے جو اٹھوں کر اوسن انہیں ایک سگریٹ دا کش لاتے بھما سٹے سن. ملک صاحب کے وڈا پیسہ ہے, ہاں وڈا کماتا ہے. بھلا او اللہ سی سکرین والا پیسہ ہسپتال تے جیل تے لوا دے دے, پیچھے دنیا زمین تو چون دے ودے ہوندے, دنیا زمین تو چون دے ودے ہوندے. عزیز دوستو اپنے اولاد دی تربیت کرو. اولاد دی تربیت کیویں تھی سی؟ اما انہیں کو سکھائی بیٹھی ہے کہ تورے گل دے وچ شہادت دا توق ہوے, میں محمد دے نام تے تو قربان تھی ون دے دیکھنا چاہندیاں. اتا خالی نہیں واپس آنا. لڑائی تھی گئی ہے, چھوٹا اتو آگے بڑا تلو آگے. سونے نبی نے اجازت دیتے, میدان جنگ وچ آدھل وچ آگن. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمیندے میں ڈٹھے وی ایڈو 10 سال دا بالے, ایڈو 11 سال دا بالے. بتریجے اتھا کیویں کیا کرنا آگیو, اے میدان جنگے میدان کھیڈ نہیں ول ونجو. جدی چھوٹا پہ جواب دے دے چاچا میدان عشق وچ میدان جنگ دے وچ محمد دی غلامی اور عشق لڑدا رہندے, وجود نہیں لڑدے رہندے. ایک دفعہ ٹسا تے صحیح او بدبخت ہے کہ راجرا سارے سونے نبی کو مندے کڈھیں دے. فرمایا قسم کھائی ہے بال پیا دن, مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. ناری آدم دوسری کو. قسم کھائی ہے مر جائیں گے یا ماریں گے ناری کو. سنا ہے وہ گالیاں دیتا ہے محبوب باری کو. چاچا ایک دفعہ دسا او ابو جہل بدبخت کون ہے جرا سارے سونے نبی کو مندے کڈھیں دے. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمیندن کہ میں انہیں اشارہ کیتم جو فلاں کھڑے ہوئے گھوڑے تے سوار. حضرت عبدالرحمن بن عوف فرمیندن میرے ہاتھ اجا تلے نہیں ہے, میں ڈٹھے بھی محمد دے دوہیے شاہین ابو جہل دو پرواز کر چکے ہیں. اللہ سے وعدہ کیا ہے, اشارے تساں کرے سو نظارے میں لکھے سا, ہن اللہ نظارے لکھے نہ پائے. ابو جہل دا اے ہندا میں سپارے دی تفسیر بیٹھا بیان کرے نا. ابو جہل دا تے شیطان دے میں ہاتھ چاتے شیطان دے تکڑا تھی. تھوڑی دیر دے بعد آہستہ آہستہ ابو جہل دے ہاتھ چوں شیطان دا ہاتھ نکل پہ گئے. ہوا کہ اتھوں کرتا گھن نہیں. خیر تائے ہولے ہولے ہاتھ ڈھلے تھینے میں دن. شیطان نے جواب دیتے جے کو اللہ نے نحوے سپارے ذکر کیتے. فرمایا انی ارا ما لا ترون انی اخاف اللہ واللہ شدید العقاب. شیطان آگے سی ابو جہل کو انی ارا ما لا ترون, تو تہیں عقل دا اندھا, دین دا اندھا, ایمان دا اندھا, تے کو کیا پتا. بابے اتو اندے بن داگا سوٹے چاہیے اندن جنتی چو فرشتے لازے دو بعد مطلب بیڑا ترے کو بھن سٹن. تو جان تے اللہ دیں جاڑے میں میدہ پیری اون سے ہاتھ چھوڑویں دا تے کیا تے بابے اتو آگن. وہ کیویں علامہ اقبال دا شعر
تیری مدد کو گردوں سے اتریں گے قطار اندر قطار اب بھی فضائے بدر پیدا کر فضائے بدر ای ہے بابا اللہ جیدے ویلے جیری شے منگے مسلمان مومن ہوں دے ناتے قربان کر دے اللہ کہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ سی بندہ پٹھے سے پیشان اور بندہ ایسا جنہ لباس پاک جنہ عقیدہ پاک جنہ زبان پاک جنہ نگاہ پاک اللہ پاک نے سنے واسطے بھیجے فن فاضل پر اعلان کر اللہ اکبر اللہ کائنات دا بادشاہ یا بیٹھے تو کو ملن واسطے آؤں دے گھر دے وچ آ ونجو اعلان ٹھیک ہے مسلمان امیر آدھے اللہ سی میں کو کہنا اسی غریب آدھے اللہ سی میں کو کہنا اسی نتیجہ ہے گھر اللہ تے قرآن کو سی لکھا گئے وہ جتی والا آدھے اشہدو اللہ الہ الا اللہ میں یقین نہ لادا کھڑا جیری ذات واسطے میں سدے دا پیا این جگے چ ہوندا برابر دا کوئی کہنی نہ ہوندا کوئی بھائی والے اور نہ سدے دا پے نہ ٹی وی بند تھئیے نہ آواز کم تھئیے نہ موبائل سامنے کو جیب وچ ہے کوئی پرواہ نہیں تھی ہوں ملا کے اشہد ان محمد رسول اللہ اے کائنات دے عظیم ترین ہستی دی امت اپنی شان کو دیکھو اپنے اعمال کو دیکھو او اللہ آیا بیٹھے گوڑی صاحب کیویں ہوں گناہگار ہوں اللہ فرمائے کش کوئی گال کہنی آمن گوڑی صاحب کشا کہنی پال اللہ فرمائے کوئی گال کہنی آمن اللہ فرمائے تو خالی دامن آ نماز دے صدقے تیرا دامن میں بھر چھوڑے سا انہیں بعد والا ہوا دے حی علی الصلاۃ میں تو کچھ سدیدہ کھڑا اللہ نال ملاقات کرن واسطے صلاۃ دمانی ہے اللہ نال ملاقات نماز دمانی ہے اللہ نال ملاقات اور دو دفعہ دے آؤ اللہ نال ملاقات کرن واسطے لیکن کو اولا دے حی علی الفلاح اے ٹی وی وشیار کو کامیابی دے امید رکھنا لے ہو اتھو کشا نہیں تھی دا اون کو تھی دے یادا اون دے درد سجدہ کرو اللہ بھی ہربانیاں کر دے سی عزیز دوستو جیدے والے ماس تے موفا زین شیطان بھج گیا انہیں مارے پہلے بھرانے ابو جہل دے گھوڑے دے اتے لتاں کپ سٹے نے منہ دے بھارا ڈٹھے پوجے بھرانے گچی تے وال کیتے ٹو ٹوٹے کر رکھے اللہ سی فرمائے میرے بندے اگر تساں مومن بن سو تو تواڈی مدد واسطے میں فرشتے پٹھے سا اگر مومن نہ بن سو تو تواڈی مدد واسطے میں الحمدللہ یہ فرشتے پٹھے سا جڑے تواڈے تے مسلط ہیں یہ تو فرشتے ہیں نا صحیح جڑے سارے تے مسلط ہیں مومن بن سو تو اترے فرشتے ہوسن نہ بن سو تو ولا ہی ہے جا فرشتے ہوسن تے اللہ تعالی نے آج دا پیغام ہے